شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ الحمدللہ آج ہم نے قیام اللیل میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ اور سورہ ہود مکمل اس کی تلاوت سنی ہے اور پڑھی گئی ہے۔ سورہ ہود یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبتنی ہود و اخواتها کہ مجھے ہود اور اس جیسی جو دوسری صورتیں ہیں اس نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ بوڑھا بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی تکلیف کہ انسان جلد بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب آزمائشیں تکلیفیں اسے وقت سے پہلے اسے آئے تو عمر سے پہلے وہ بوڑھا نظر آتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کل سنا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ اس کے بعد آتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ ایمان لے کر آؤ ورنہ عذاب آ جائے گا۔ قوم نے کہا لالو عذاب۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کہ خود قرآن کہتا ہے کہ ہمیں تو ایسے الفاظ نہیں کہنا ہے کہ تھوڑی بہت ان کے پاس جلد بازی تھی تو ٹھیک ہے دعا کر دیے قوم کے لیے، اور اللہ کی جو متعینہ وقت ہے یا اجازت ہے اس سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ ادھر قوم والوں نے دیکھا عذاب کے آثار کو تو سارے لوگ جمع ہوئے سب کچھ اور گڑ گڑایا، رویا، پلایا اور سچی توبہ کی۔ تو چونکہ یہاں یونس علیہ السلام انتظار نہیں کیا اللہ کے وحی کا، چلے گئے، اور جانا بھی ان کے ساتھ بھی کچھ عجیب ہوا کہ فساہم فکان من المدحسین فلولا انہ کان من المسبحین کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے کہ کشتی میں سے انہیں سمندر میں جانا پڑا، سمندر میں سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے قیامت کے دن تک، کیونکہ وہ تسبیح کرتے تھے، تحمید کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے تھے، ہم نے اس وجہ سے انہیں نکالا اس میں سے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اس کے بعد ہے فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ کہ ایک وقت تک انہیں موقع فائدہ اٹھانے دیا کہ یہاں یونس علیہ السلام اللہ کے وحی کا انتظار کیے بغیر گئے، اور دوسری طرف قوم نے عذاب کو دیکھ کر گر گڑایا، پلایا، رویا اور سچی توبہ کی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو، بڑے بڑے قوم گزرے کہ آج ہی کی آیتیں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قوموں کو، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، ان سب چیزوں کو صفِ ہستی سے مٹایا، حالانکہ وہ دیکھنے میں طاقت میں بہت زبردست تھے، لیکن اللہ کے پاس ان کی طاقت، ان کی توانائی کچھ کام نہیں آئی۔ کہ یہاں صرف فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس کہ سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے عذاب آنے کے بعد کسی بھی قوم سے عذاب نہیں ٹلا ہے، صرف یونس علیہ السلام کے قوم کو یہ رخصت ملی ہے۔ اس میں بھی کچھ حالات ویسے تھے اس وجہ سے
کہ یونس علیہ السلام گئے پھر واپس آئے اور ایک مدت تک رہے. فمتعناہم الی حین قرآن کے الفاظ ہیں. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ صافات کے کہ مستقل اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اور وہاں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی عجیب حکمت ہے ان سب چیزوں کی کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں پونا پارا ہے. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال پر محیط ہے، 1.5 صفحے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قربانیاں کیسے تھی، 4 صفحے. یہ اللہ کی عجیب حکمت ہے قرآن کے نزول میں کہ ہم جتنا بھی سمجھنا ہے سمجھتے تو ہیں، لیکن علم کے سمندر ہیں، اس میں علم کے علوم و فنون کے سمندر ہیں. جتنا گہرائی میں انسان جائے گا اتنے اسے موتی، اتنے اسے ذخائر ملیں گے. تو یہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ. اس کے بعد جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہود علیہ السلام کے ہیں. سورہ ہود، اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 نبیوں کا ذکر کیا ہے. نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ بھی بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ عذاب، کوئی جلدی نہیں. تو نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ تم کشتی بناؤ ان قریب وہ ڈوبنے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کیے تو جو قوم کے سردار اس پر گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے. دیکھو یہ بڑھئیوں کے ساتھ، نجاروں کے ساتھ، کارپینٹروں کے ساتھ بیٹھا، نچلے طبقے والوں کے ساتھ بیٹھا تو یہ بھی کارپینٹر ہو گیا ہے، اب یہ اس طرح کی چیزیں بنانے لگا ہے. تو نوح علیہ السلام کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ اگر تم مذاق اڑا رہے ہو تو ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. کشتی تیار ہوئی، وقت مقرر ہوا، عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ مجرہا و مرساہا کہ ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کہ اکثر یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو بڑی ہی کارپینٹر کہتے ہیں. کارپینٹر نہیں تھے وہ، ایسی کشتی انہوں نے بنائی کہ پہاڑوں کے مانند موجوں میں وہ کشتی رواں دواں تھی. اندازہ لگائیے کہ پہاڑوں کے مانند موجیں، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کہ ایسی موجیں ہیں جو پہاڑوں کے مانند ہیں کہ معمولی اگر کشتی ہوتی تو پہاڑوں کے مانند موجوں میں کیسے غوطہ لگاتی، ڈوب جاتی، وہ اندر چلے جاتی. تو وہ اس زمانے کے میکینیکل انجینئر تھے کہ اس عبقری نظر سے، سوچ سے ایسی کشتی بنائی کہ جو پہاڑوں کے جیسے موجے آئے اور اتنا زیادہ پانی آنے کے باوجود وہ کشتی ان لوگوں کے ساتھ تھی. کہ وما آمن معه الا قلیل، قرآن کے الفاظ ہے کہ ان پر ایمان لانے والے بہت مختصر تھے. دیکھیے 950 سال، اس میں سے بھی دعوتی زندگی کیسے قربانیوں کے ساتھ ہے، لیکن ایمان لانے والے مختصر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حکمت رکھا کہ انہی کی نسل سے آج دنیا جاری ہے، انہی کی نسل سے آج دنیا جاری ہے. حام، یافث وغیرہ ان کی نسلیں، ان کی اولاد ہے. یہ ایک بچہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کہ اے نوح اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہیں کہ ہمدردی رہتی ہے، تعلقات میں ہمدردی، کہ اب تک تو بت پرستی یا شرکیہ میں تھا، اب تو آجا سوال ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا. تو بیٹے نے جواب دیا قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہ میں ان قریب ایک پہاڑ سے جا کر پناہ لوں گا جو مجھے بچائے گا پانی سے. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ إِلَّا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے عذاب سے آج کوئی پکڑ، کوئی بچانے والا نہیں، إِلَّا مَن رَحِمَ. یہ گفتگو، یہ چیزیں، یہ بیان، یہ گفتگو چل ہی رہی تھی. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، کہ ایک موج ان کے درمیان حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گئے. لیکن بیٹا تھا، باپ میں شفقت ہوتی ہے، نبی ہے ساتھ میں باپ ہے، کہ کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، لَيَحْكُمَ الْحَاكِمِينَ، تو نے کہا میرے خاندان کی حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی وعید کی. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کہ بات اگر
کوئی بھی ہو، نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیوی ہو، اگر ایمان نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید سے خالی ہے، تو اللہ کے پاس کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ان سارے قصوں میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے، ان سارے قصوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ ہود کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں وضاحت کیا، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، کہ قوم نے ہود علیہ السلام نے جب دعوت دی، قالوا یا کہ ہود کہ جیسے ہی ہود علیہ السلام نے دعوت دی، تین کی شکل میں پورا قوم کا قوم، گروہ کا گروہ خلاف ہو گیا اور زیادتی کرنے لگے، ڈرانے لگے کہ ہمارے معبودوں کی طرف سے تم کو عذاب آئے گا۔ من اشد منا قوہ، ان کے الفاظ تھے کہ کون ہم میں طاقت کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے۔ اور دوسرے جگہ قرآن کے الفاظ ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب وہ کسی کو پکڑتے تو پوری طرح ظلم اور جبر کے ساتھ پکڑتے تھے۔ اور ان کے محلات وغیرہ کیسے تھے؟ پہاڑوں کو تراش کر وہ گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے، چیزیں سے، آلات سے تراش کر گھر بنا کر وہاں رہتے تھے۔ ایسی طاقتور قوم تھی، طاقت کا نشہ تھا، طاقت کا نشہ ذہن پر چڑھا کہ ہمیں من اشد منا قوہ، اور آ کر ڈرانے لگے ہود علیہ السلام کو کہ ہمارے معبودہ ہیں وہ تمہیں دیکھ لیں گے، اور ہم خود ڈرانے پھسلانے لگے۔ تو کہا ہود علیہ السلام نے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، کہ کہا انی اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، واشہد تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ قوم سارے مخالف ہیں، سارے لوگ خلاف کریں۔ بتائیے کہ اگر 10 لوگ بھی سامنے کھڑے ہو جائے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ڈگمگانے لگتا ہے، خاموشی سے نکلنا چاہتا ہے، یا ان کے معافی میں معافی طلبی مانگنے لگتا ہے، یا اپنے آپ کو شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے توحید کے آگے کسی کی نہیں سنا ہے، سامنے ہزار لاکھوں کچھ بھی تعداد رکھ دے، کہا انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، کہ میں بریء ذمہ ان سارے چیزوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو، انی بریء مما تشرکون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انی توکلت علی من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اتنا ہی نہیں کہ تم سارے مل کر میرے خلاف چال چلو، مکر چلو، کچھ بھی کر لو، میرا کام کیا ہے؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں میرے پروردگار پر جو کہ میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی پروردگار ہے۔ یہاں بھی قوم کو دعوت ہے، یہاں بھی قوم کو نصیحت ہے۔ بتائیے کہ تکلیف سامنے ہے، موت کے لالے پڑے ہوئے، قوم پوری خلاف ہے، لیکن توحید کا نعرہ ہے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آج طاقت کا نشہ نہیں ہونا ہے، ہتھیار کا نشہ نہیں ہونا ہے، چیزوں کا نشہ نہیں ہونا ہے۔ آج کیا کچھ ہو رہا ہے حال کہ کچھ مال آ جائے، کچھ جائیداد آ جائے، کچھ عہدے آ جائے تو اس کا نشہ چڑھ چڑھ کر بولتا ہے کہ حتیٰ اذا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزین اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس استغنى بالامس۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کا اشارہ خود بخود واضح کر رہا ہے کہ جیسے ہی دنیا رنگین ہو جائے گی، ٹیکنالوجی میں چلے جائے گی، علوم و فنون کا دور ہوگا جیسا کہ آج ہے، کہ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، کہ جب اپنے آپ کو زمین مزین کر لے، وزینت اور دلکش ہو جائے اور ترقیات پر ترقی کر لے، وظن اہلها، اور اس کے رہنے والے یہ گمان کر لے انہم قادرون علیہا، کہ ہم اس پر قدرت تک نہیں، یہ ٹیکنالوجیاں، یہ چیزاں، یہ ترقیاں، یہ سب ہم نے بنائے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ ایسے حالات میں جب ترقی یافتہ ہے جیسا کہ اب اشارے مل رہے ہیں ایسے ترقیوں کے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آئے گا رات میں یا دن میں، رات میں یا دن میں، مشتبہ نہیں ہے، قیامت وقت ایک ملمحے کے لیے فوراً جب ہے اسی وقت آئے گا۔ یہاں دن رات کا مطلب دنیا میں کسی جگہ رات اور کسی جگہ دن ہوگا، لیکن فوراً بیک وقت آئے گا، اس کے بعد کأن لم تغن بالامس،
ایسی حالت ہو جائے کہ ساری چیزیں صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے، طاقت کا نشہ نہیں ہونا ہے۔ یہاں ہود علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں طاقت کا نشہ ہے، مجھے ایمان کا ہے، مجھے ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ کہ یہی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی جب فرعون سے بھاگ کر جا رہے تھے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کہا انا لمدرکون، یہ کیا کیا، اب تو ہم پا لیے جائیں گے، اب تو ہمارا حال بہت برا ہوگا۔ ایسے حال میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے قال کلا انا معی ربی، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ ایسے یقین، ایسا عزم، ایسا حوصلہ اس کی ضرورت ہے آج، کہ ہمارے لیے ایمان کیسا ہو تو ایمان ایسا ہو کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اگرچہ کہ 6-7 نبیوں کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی صورت کا نام سورہ ہود رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عزم کی مثال ہے کہ یقین اللہ تعالیٰ پر، کہ ایمان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایمان کی چیزیں یاد کر لیتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ارکان کیا ہے، لیکن اصل چیز یقین ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یقین کرنا ہے۔ یقین کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ کیسا یقین؟ 100% یقین، بھروسہ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں دے گا، غیبی مدد اللہ کی جانب سے ہو کر رہے گی۔ اس یقین کے آج مجھے اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے یقین کی آج ضرورت ہے کہ ہود علیہ السلام کے اسی یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی ہود رکھا ہے۔ کہ اس کے بعد اس سورت کے اختتام میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے ذریعے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حادثات، بے شمار واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے تو ایک شخص آیا، تلوار اٹھا لیا اور پوچھا کہ کون بچائے گا مجھے، کون بچائے گا، کہ تلوار سامنے ہے، ہاتھ میں ہے، کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈرے، نہ سہمے، نہ پیچھے ہٹے، بس کہا اللہ تعالیٰ بچائے، بس اللہ۔ کہ یہ الفاظ تھے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ اٹھا کر کہا کہ اب مجھے کون بچائے گا، اس کے پاس جواب نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، یہ آزمائشیں اور جو کچھ ان پر گزری ہیں اور قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کہ اکثر بڑی بڑی قومیں، قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود وغیرہ، یہ بڑی بڑی قومیں ہیں، ان سب نے کیا کیا؟ سرکشی سے کام لیا، سرکشی سے کام لیا، بہت زیادہ سرکشی سے کام لیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، تمہارے سامنے وضاحت کر رہا ہے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارے دل کو تسلی ملے، تمہیں سکون ملے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ قوموں نے اکثر نبیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ چیز ہو رہی ہے، تو یہ کوئی نئی چیز اور اچھنی چیز نہیں ہے، قوما کا سلوک ویسا ہی تھا۔ تو مجھے اور آپ کو جو سب سے زیادہ، اب چونکہ قرآنی آیتیں تسلسل کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ وزادتہم ایمانا کے الفاظ ہیں، ایمان میں تازگی آنی ہے، اور یہ تازگی آنے والے مہینوں، سالوں، بلکہ مرتے دم تک اپنا رشتہ اس سے جوڑ لینا ہے قرآن مجید سے، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو آج جس چیز پر کوشش کرنی ہے وہ ہے توحید اور ایمان پر۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 100% اللہ پر یقین نصیب فرمائے، اپنا عقیدہ 100% مضبوط نصیب فرمائے، اپنا ایمان 100% نصیب فرمائے، اور قرآن کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ہے اور جیسا رشتہ میرا اور آپ کا ہونا ہے ویسا رشتہ قرآن کے ساتھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔